بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ڈارک کلب بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کاریں عمران کے فلیٹ کے سامنے رکیں اور پھر سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کاروں سے اتر کر فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ آج ان سب نے مل کر عمران کے فلیٹ پر دھاوا بولنے کا پروگرام بنایا تھا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے وہ ایک ایسے کیس میں مصروف رہے تھے کہ انہیں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی تھی، اور اس کیس کے خاتمے کے بعد وہ اب خالصتاً تفریح کے موڈ میں تھے، اور ظاہر ہے عمران کی شمولیت کے بغیر تفریح کا تصور ایسا تھا کہ جیسے روح کے بغیر جسم۔ چنانچہ آج صفدر کے کہنے پر وہ سب جولیا کے فلیٹ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ عمران کے فلیٹ پر دھاوا بولا جائے۔ پہلے تو وہاں خوب کھایا پیا جائے اور عمران اور سلیمان کو اچھی طرح زچ کرنے کے بعد عمران کو ساتھ لے کر کسی خوبصورت کلب یا ہوٹل میں دھما چوکڑی مچائی جائے۔ صفدر نے عمران کے فلیٹ پر موجود فون کر کے تسلی کر لی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کوئی بات نہ کی تھی، صرف اس کی آواز سنتے ہی ریسیور رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران کی قوت شامہ انتہائی تیز ہے اور وہ ان کے پروگرام کی بو لازماً سونگھ لے گا اور اس کے بعد اسے ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سب سے آگے صفدر اور جولیا تھے، ان کے بعد کیپٹن شکیل اور اس کے بعد باقی ممبران چوہان، صدیقی اور نعمانی وغیرہ تھے۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا اور اسے اندر گھنٹی کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، لیکن صفدر اور جولیا یہ آواز سنتے ہی چونک پڑے، کیونکہ آواز نسوانی تھی۔ اونچی ایڑی کے سینڈل کی ٹک ٹک دور سے پہچانی جاتی تھی، اور پھر انہیں چوڑیاں کھنکنے کی آواز بھی سنائی دی، اور صفدر اور جولیا تو ایک طرف تقریباً تمام ممبروں کی بھویں کھنچ کر کمان بن گئیں اور وہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ جولیا کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھرنے لگ گئی۔ کون ہے؟ چند لمحوں بعد ہی دروازے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آواز سے بولنے والی کوئی نوجوان لڑکی لگتی تھی، اور اب تو بہرحال انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ عمران کے فلیٹ میں نوجوان لڑکی کی موجودگی کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ دروازہ کھولیے، ہم عمران صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ کس سے ملنے آئے ہیں؟ جاپان سے؟ یہاں کوئی جاپان نہیں ہے، اندر سے لڑکی کی چپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جاپان سے نہیں، عمران سے، دروازہ کھولیے، صفدر نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان سے؟ مگر آپ کون ہیں؟ اندر سے لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پہلی بار انہیں بھائی جان کا لفظ سن کر خیال آیا کہ کہیں یہ ایمان کی بہن سوریا نہ ہو، لیکن آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ بولنے والی سوریا نہیں، کیونکہ وہ سوریا سے بے شمار بار مل چکے تھے اور وہ اس کی آواز پہچانتے تھے۔ تم دروازہ تو کھولو، اچانک جولیا نے غصے سے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ اب پوری طرح سرخ ہو چکا تھا، جیسے عمران کے فلیٹ میں کسی لڑکی کی موجودگی اس کے لیے زبردست شوق کا باعث بنی ہو۔ جولیا کی آواز سنتے ہی چٹکنی ہٹنے کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ اب بولنے والی دروازے کے سامنے تھی۔ وہ دروازے پر اتنے سارے افراد کو دیکھ کر خوف اور حیرت سے جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ لڑکی کی عمر واقعی 20-22 سال تھی۔ وہ خاصی خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کا لباس گھریلو سا تھا۔ کیا بات ہے؟ لڑکی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جولیا نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ یوں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچا ہی چبا جائے گی۔ میں دلربا ہوں، مگر لڑکی نے بھی اس قدر وسیلے لہجے میں ہی کہا، مگر جولیا بڑے غصے سے اسے دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دلربا؟ کون سے دروازے پر؟ کون ہے دروازے پر؟ اسی لمحے اندر سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اور جولیا کا چہرہ عمران کی آواز میں موجود چہکار سنتے ہی بھٹی کی طرح جلنے لگا۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف لپکی، باقی ممبران بھی اس کے پیچھے تھے، جبکہ لڑکی وہیں دروازے کے پاس کھڑی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی بات سمجھ نہ سکی ہو۔ آخر آ ہی گیا نا تمہارا اعلیٰ کردار سامنے، اسی لیے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے تھے اپنی شرافت کا، جولیا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، اور سامنے صوفے پر لیٹا ہوا عمران جولیا کی آواز سنتے ہی اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا
جیسے صوفے کے اسپرنگوں نے اسے اچھال دیا ہو۔ ارے ارے جولیا تم، اور اس وقت؟ ارے یہ تو پوری کرکٹ ٹیم ہی چلی آ رہی ہے۔ یا الہی خیر، مگر یہ تو فلیٹ ہے، کرکٹ گراؤنڈ تو نہیں۔ عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے سیکرٹ سروس کے ممبران مسلسل اندر آ رہے تھے، اور ان سب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں تھے، جیسے کسی کا اچانک چوراہے پر ہانڈا پھوٹنے پر لوگ حیران ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کا انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ کون ہے یہ دلربا؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ کیوں یہ فلیٹ میں موجود ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دلربا؟ اچھا تو تم دلربا کی وجہ سے غصہ ہو رہی ہو؟ ارے جولیا کیا بتاؤ، مجبوری ہے۔ تم دیکھو نا جولیا کہ انسان کس قدر مجبور واقع ہوا ہے۔ ایمان ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس مجبوری ہے، اب کیا بتاؤں۔ عمران نے یوں شرمندہ انداز میں نظریں چراتے ہوئے کہا جیسے عین موقع پر اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا مجبوری ہے تمہیں؟ بتاؤ نا کیا مجبوری ہے؟ اگر منہ ہی کالا کرنا تھا تو کیا تم کہیں اور جا کر نہیں کر سکتے تھے؟ لعنت ہے تم پر، بڑے اکڑے پھرتے تھے کہ جناب میرا کردار بے داغ ہے، میں بڑا شریف آدمی ہوں۔ جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جج جولیا قسم اٹھوا لو، میرا کوئی قصور نہیں، میں مجبور ہوں، اور منہ کالا کرنے کے لیے میں نے کوئلوں کی دلالی کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہمیشہ یہی جواب ملا کہ دلالی تو مونس ہے جناب۔ عمران نے مسمسے اور خجالت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہہ رہے تھے کہ جاپان سے ملنے آئے ہیں، پھر کہنے لگے بھائی جان سے ملنا ہے۔ مجھے تو یہ بدماش قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ بڑی اماں کہتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی لمحے انہیں پشت پر دلربا کی آواز سنائی دی۔ ہم بدماش ہیں؟ بدماش تم ہو جو یہاں منہ کالا کرنے آ گئی ہو چڑیل، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے جولیا، ارے خدا کی قسم سمجھو تو صحیح، ارے مجبوری تو سمجھو۔ عمران نے فوراً ہی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ چڑیل ہوگی تم، چڑیل ہوں گے تمہارے ہوتے سوتے، بڑی آئی مجھے چڑیل کہنے والی بڈھی میم، پر کٹی کبوتری، اپنی شکل تو سنبھالو، سڑی ہوئی مولی کی طرح تو شکل ہے تمہاری۔ جواب میں دلربا نے بھی لڑاکا عورتوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ باقی ممبران حیرت سے کبھی عمران کو اور کبھی دلربا کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کوئی بات آ ہی نہ رہی تھی۔ تم مجھے کہہ رہی ہو؟ جولیا تو جیسے غصے سے پاگل ہو گئی، اور وہ تیزی سے مڑ کر دلربا کی طرف لپکی جیسے ابھی اسے جان سے مار ڈالے گی۔ ارے ارے مس جولیا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز، صفدر نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ہٹ جاؤ راستے سے، میں اسے بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، جولیا نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے دلربا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسی لمحے دروازے سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ بھائی جان، یہ مجھے چڑیل کہہ رہی ہے۔ اچھی، میں یہاں تم سے ملنے آئی، تم تو کہتے تھے کہ شہر کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، دلربا نے اچانک زور زور سے روتے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دلربا اور سلیمان کو دیکھنے لگی۔ کس نے تمہیں چڑیل کہا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ سلیمان کی بہن کو چڑیل کہے؟ میں اسے بغیر بھونے نہ کھا جاؤں؟ سلیمان نے روتی ہوئی دلربا کو سینے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اب غصے سے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور اب سیکرٹ سروس کے ممبران شرمندہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تم سلیمان کی بہن ہو؟ ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوہ ویری سوری، میں شرمندہ ہوں، سخت شرمندہ، جولیا نے انتہائی شرمندہ لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر دلربا کو گلے سے لگا لیا اور چمکارنے لگی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں اور مجھے چڑیل کہنے لگی، دلربا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ چلو غلطی ہو گئی، تم نے بھی تو بدلہ چکا لیا اور مجھے سڑی ہوئی مولی اور پرکٹی کبوتری کہہ دیا، چلو اب معاف کر دو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کی بجائے عجیب سی طمانینت بھری مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ مس صاحبہ، آئندہ خیال رکھا کریں، بغیر سوچے سمجھے نہ بول پڑا کریں۔ آؤ دلربا، تم میرے پاس آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کشمش والا حلوہ بنایا ہے، آؤ، شاباش، سلیمان نے دلربا سے کہا، اور پھر وہ اسے لیے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا، اور جولیا واپس مڑی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خجالت تھی، وہ عمران سے نظریں نہ ملا رہی تھی۔ چلو شکر ہے، رسیدہ بود بلائے مگر بخیر گزشت، سلیمان نے سچویشن سنبھال لی، مگر آج تم سب لوگ یہاں آئے کیسے ہو؟ آج کل تو میں شدید کڑکی میں ہوں، ساری رقم تو دلربا، ارے توبہ، پھر زبان غوطہ کھا گئی، دلربا کا بھائی سلیمان سمیٹ لیتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب وہ سب لوگ صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ عمران صاحب، دراصل آپ کے فلیٹ میں لڑکی کی موجودگی نے ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟
اس فلیٹ میں لڑکی کا آنا منع ہے. اب دیکھو کہ جولیا کتنی بار یہاں آئی ہے. تب تو تمہارا دماغ معاف نہ ہوئے تھے. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. چلو چھوڑے اس قصے کو. آج یہاں ہماری آمد کا مقصد آپ سے دعوت کھانا ہے. اور سنیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کسی قسم کا بھی. اس بار کیپٹن شکیل نے کہا. دعوت؟ مگر دعوت ولیمہ کا کارڈ تو ابھی چھپنے گیا ہے. اس میں تو شاید آج کی تاریخ درج نہیں ہے. پھر یہ پیشگی؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا. دعوت ولیمہ؟ کس کی دعوت ولیمہ؟ خاکسار علی عمران MSCD SC آکسن کا. اور ہاں، تم سب کے لیے خوشخبری ہے. تمہارے ایکسٹو نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ دعوت ولیمہ میں بغیر نقاب کے شامل ہوگا. عمران نے بڑے سرگوشیانہ انداز میں کہا. بس اب رہنے دیجئے عمران صاحب، ہمارے تو کان پک گئے ہیں یہ باتیں سنتے سنتے. چلو بھائی، کاغذ سنبھالو اور سب اپنی اپنی پسند کی ڈش لکھو تاکہ دعوت زوردار ہو جائے. صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ کی شادی کب ہو رہی ہے؟ اور کس کے ساتھ؟ اچانک تنویر نے معنی خیز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا. یار اب تم لوگوں سے کیا چھپانا. میں نے سوچا کہ چلو کر ہی لے جائے شادی. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ کمارے آدمی کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو ناجائز جنازہ پڑھنا پڑ جائے. عمران نے شرماتے ہوئے کہا. یار تنویر، تم بھی خواہ مخواہ بول پڑتے ہو. عمران صاحب تو دعوت ٹالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس بار نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا. بتاؤ تو صحیح، کس کے ساتھ کر رہے ہو شادی؟ مجھے یقین نہیں آتا. اس بار جولیا نے کہا. یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، لیکن مجبوری ہے. اب سلیمان منہ چڑھ کر کہہ دے تو لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. اور عمران کی بات سن کر ایک بار پھر سب چونک پڑے. دلربا جیسی نوجوان لڑکی کی فلیٹ میں موجودگی اور سلیمان کا منہ چڑھ کر کہنے سے ان کے ذہنوں میں پھر شک کے کنکھجورے رینگنے لگے. تو تم دلربا سے شادی کر رہے ہو، اور شادی سے پہلے تم نے اسے فلیٹ میں بلا کر رکھ لیا ہے، اور اوپر سے مجبوری کا ڈھنڈورا بھی پیٹ رہے ہو. جولیا نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونے لگ گئے تھے، جبکہ تنویر کا چہرہ نہ جانے کس جذبے سے کھل اٹھا تھا. ہاں، وہ واقعی دلربا ہے، دلکش. اور غصے میں تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. ابھی تم نے خود دیکھا ہوگا، لیکن نہیں، آئینہ تو تم نے دیکھا ہی نہیں. سلیمان، دلربا کے بھائی سلیمان. عمران نے اچانک زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دی. ابھی کیا ہے؟ دوسرے لمحے دروازے میں سلیمان کی پھاڑ کھانے والی آواز سنائی دی. ذرا آئینہ لے آنا بھائی سلیمان. مس جولیا نے نہ جانے کب سے آئینہ نہیں دیکھا. سر جھاڑ، منہ پھاڑ لیے پھر رہی ہیں. غضب خدا کا کارڈ چھپنے چلے گئے ہیں اور یہاں آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا. کل کو میں... عمران کی زبان روا ہو گئی، مگر دوسرے لمحے وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر تیزی سے غوطہ لگا گیا، ورنہ جولیا کا ہینڈ بیگ اسی کنپٹی پر پڑتا. تم پکے شیطان ہو، جولیا نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا. وہ عمران کی بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی. کیوں سلیمان، اب تم نے شیطان پکانے شروع کر دیے ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا. عمران صاحب پلیز. اور مس جولیا، آپ کس چکر میں پڑ گئی؟ وہ پروگرام ہونا چاہیے جس کے لیے آئے تھے. صفدر نے دوبارہ موضوع بدلتے ہوئے کہا. جولیا ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گئی تھی. اب میں جاؤں یا یہیں دروازے میں ہی کھڑا رہوں؟ اندر بیٹھنے کے لیے تو جگہ ہی نہیں رہی. سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا. جناب سلیمان صاحب، آج ہمیں عمران صاحب سے دعوت کھانی ہے، انتہائی زوردار دعوت. تم ذرا تیاری کر لو، آج تمہارے ہنر کا بھی پتہ چل جائے گا. صفدر نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا. زوردار دعوت سے میرے ہنر کا کیا تعلق؟ میں باورچی ہوں، باکسر محمد علی کیلے تھوڑی ہوں. اور اگر آپ کا مطلب کھانے کی دعوت سے ہے تو ویری سوری، میں دلربا کو فلم دکھانے لے جا رہا ہوں. ذرا وہ کشمش والا حلوہ کھا لے، اس کے بعد میں نے اس کے لیے فرنی بنائی ہے. سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا. بھائی سلیمان، یہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ کرنا ہی پڑے گا. عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا. کچھ کیا، بہت کچھ کیجیے. آخر یہ ہوٹلوں والے کس لیے لاکھوں روپے لگا کر ہوٹل کھولے بیٹھے ہیں؟ سلیمان نے ترنت جواب دیا اور مڑ کر واپس چلا گیا. لو برادران، سن لیا، اب بولو. عمران نے یوں کہا جیسے اس کے بعد تو دعوت والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو دعوت کھانی ہے. اگر تم نے اپنے باورچی کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے تو پھر کسی ہوٹل میں لے چلو. جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا. یار تنویر، ذرا اخبار اٹھا کر دیکھنا کہ شہر میں کسی معزز آدمی کی شادی وادی ہو رہی ہے تو میں انہیں بھگتا دوں. عمران نے ایک طرف بیٹھے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا. اچھا، تو ہم بھگتانے والوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں. دیکھیے عمران صاحب، آج ہم پروگرام بنا کر آئے ہیں کہ پہلے آپ سے دعوت کھانی ہے، اس کے بعد آپ کی طرف سے کسی اچھے سے کلب میں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اور ہمارے اس پروگرام میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے فوراً اٹھیے اور ہمارے ساتھ چلیے.
لیکن برادر صفدر، کم از کم پروگرام بناتے وقت مجھے بھی تو شامل کر لینا تھا، میں آپ کو اس سے بھی نیک صلاح دے دیتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اٹھتے ہو یا نہیں؟ جولیا نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے پیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارے باپ رے، ابھی تو صرف کارڈ چھپنے دیے ہیں اور یہ حالت ہے پھر؟ یار کیپٹن شکیل، پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی کہ سر پر پڑنے والی جوتیوں کی گنتی کر کے دل ہی بہلا لوں، عمران نے خوف سے سمٹتے ہوئے کہا۔ گنتی کے لیے ہم آپ کو کیلکولیٹر لا دیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، پھر میری بھی ایک شرط ہے، اچانک عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ اس دعوت و فنکشن میں دلربا بھی شامل ہوگی، دیکھو نا، سلیمان کی بہن پہلی بار گاؤں سے شہر آئی ہے، مہمان کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تو پھر دعوت بھی نہیں ہو سکتی، عمران نے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دعوت ہوگی، ہوگی، بالکل ہوگی، ضرور ہوگی، سمجھے؟ جولیا نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، ظالم مارے بھی صحیح اور گننے بھی نہ دے۔ اچھا بھائی، میں ہارا تم جیتے، چلو دعوت منظور، لیکن پھر بعد میں دعوت ولیمہ کا اصرار نہ کرنا، اسے ہی سب کچھ سمجھ لینا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں کریں گے اصرار، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، اب ہوٹل منتخب کر لو جہاں دعوت کھانی ہے، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں کلفٹن ہوٹل ٹھیک رہے گا، اس کا ڈائننگ ہال بھی خوبصورت ہے اور کھانے کا مینو بھی خاصا بڑا ہوتا ہے، صفدر نے کہا۔ یہ کوئی نیا ہوٹل کھلا ہے؟ کمال ہے، جس رفتار سے ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شہر کی بیویاں بیگمات بنتی جا رہی ہیں، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ نیا ہوٹل ہے، ایک ہفتہ پہلے اس کا افتتاح ہوا ہے، بہت خوبصورت اور جدید ہوٹل ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اچھا، پھر میں لباس تبدیل کر لوں، ایسا نہ ہو کہ ہوٹل والے مجھے اندر ہی نہ جانے دیں اور تم بیٹھے دعوت کھاتے پھرو اور میں باہر کھڑا نوالے گنتا رہ جاؤں، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، وہ اپنا احمقانہ لباس پہن کر نہ آ جانا، وہ ٹیکنیکل عرصہ، سمجھے؟ کوئی ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ، کوئی سوٹ وغیرہ، جولیا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ سوٹ؟ مگر سوٹ تو سارے سلیمان کے قبضے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوٹ اس پر سجتے ہیں، عمران نے ایک بار پھر رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس پر سوٹ سجتے ہیں؟ بس تم جاؤ، زیادہ نخرے نہ کرو، بڑی زوردار بھوک لگی ہے، جولیا نے کہا۔ اچھا، آج تو واقعی تم مجھے دلہا بنانے پر تلی ہوئی ہو، چلو ایسے ہی صحیح، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دلربا والا قصہ بھی خوب رہا، سلیمان کی بہن کا تو ہمیں خیال تک بھی نہ آیا، عمران کے جانے کے بعد صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے وہ کبھی آئی بھی نہیں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے مس جولیا، آخر آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں تنویر، تم ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، صفدر نے چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ بڑوں کی نہیں، بوڑھوں کی کہو، تنویر نے بجائے غصے کے لطف لیتے ہوئے کہا۔ یہ عمران ہوٹل میں ہنگامہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اسے کنٹرول میں رکھنا، جولیا نے صفدر سے کہا۔ کنٹرول؟ اور عمران پر؟ سر رحمان آج تک اس پر کنٹرول نہیں کر سکے، ہماری کیا جرت، صفدر نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اس نے کشمشی رنگ کا انتہائی اعلیٰ تراش کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا اور خوبصورت ٹائی کے ساتھ یہ خوبصورت سوٹ اس پر اتنا سج رہا تھا کہ جولیا تو بس اسے دیکھتے ہی رہ گئی، وہ تو پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی تھی، جبکہ باقی ممبران کے چہروں پر عمران کی وجاہت کا اثر تحسین آمیز انداز میں پڑا تھا۔ خوب، بہت خوب عمران صاحب، اس لباس میں تو آپ واقعی پرنس لگ رہے ہیں۔ واقعی کا کیا مطلب ہے؟ میں تو ہوں ہی پرنس، کیوں جولیا؟ عمران نے مسکرا کر جولیا سے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ لباس تم پر خوب جچ رہا ہے، پھر نہ جانے کیوں تم وہ اٹھ پٹانگ لباس پہنے رہتے ہو، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ سوٹ کب سلوایا ہے آپ نے؟ مجھے کوئی پرانا سا لگ رہا ہے، بڑے کالروں کا فیشن تو مدت ہوئی ختم ہو گیا ہے، تنویر سے بھلا عمران کی تعریف اور وہ بھی جولیا کے منہ سے کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ یار سلوایا تو بھی ہے مگر درزی بوڑھا تھا، وہ خود آؤٹ آف فیشن ہو چکا تھا، عمران نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، تنویر کو کیا پتا، آج کل پھر بڑے کالروں کا فیشن چل نکلا ہے، چھوٹے کالروں کا فیشن تو پچھلے سال کا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر منہ بنا کر رہ گیا۔ آؤ بھائی، آج میں دیکھوں گا کہ تم کتنا کھا سکتے ہو، عمران نے کہا اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، باقی ممبران بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف لپکے۔ سلیمان، دروازہ بند کر لو اور سنو، اب دلربا کو دروازہ کھولنے نہ بھیج دینا،
جولیا بیچاری تو چکر میں آ گئی ہے، ڈیڈی نہیں آئیں گے، عمران نے زور سے ہانک لگاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا مسکرا دی، باقی ممبران کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رینگنے لگی، لیکن ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک ڈرائنگ روم سے فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ٹپک پڑا؟ چھوڑو، ہوگا کوئی، سلیمان اٹینڈ کر لے گا۔ ارے کہیں تمہارے اس چوہے کا نہ ہو، وہی غلط موقع پر ٹپک پڑتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس بار سب خاموش ہو گئے۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عمران تیزی سے واپس مڑا اور اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پرنس چارمنگ آف فلیٹ نمبر 200 کنگ روڈ اسپیکنگ، عمران نے پورا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ اوہ یس سر، آپ سر، سوری سر، میں سمجھا سر، عمران نے فوراً ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیونکہ باقی ممبران بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئے تھے، اور عمران جانتا تھا کہ اگر ایکسٹو کی اس انداز میں کی گئی بات کا معمولی سا حصہ بھی ان کے کانوں میں پڑ گیا تو ایکسٹو کا سارا کھیل ہی بگڑ جائے گا، اور عمران کو معلوم تھا کہ اس کا لہجہ بدلتے ہی بلیک زیرو سمجھ جائے گا کہ اسے کس انداز میں بات کرنی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور واقعی دوسری طرف بلیک زیرو کا لہجہ یکلخت بدل گیا تھا۔ سر، بارات آئی ہے اور میں دولہا بن کر جا رہا ہوں، مس جولیا کا اصرار ہے سر، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے مس جولیا بھی آج پوری طرح تیار ہے، عمران نے ایک طرف کھڑے صفدر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا جولیا تمہارے فلیٹ میں ہے؟ بلیک زیرو کی غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، غلط فہمی کی ضرورت نہیں سر، پہلے بھی دلربا کی وجہ سے بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، مس جولیا ہی نہیں، پوری سیکرٹ سروس ہی موجود ہے سر، عمران نے فوراً ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم اب ضرورت سے زیادہ چڑھتے جا رہے ہو، تمہیں اب یہ بھی تمیز نہیں رہی کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں سزا دینی ہی پڑے گی، ایکسٹو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کی اصولی آواز سنتے ہی کمرے میں موجود باقی ممبران کے چہرے زرد پڑ گئے، انہوں نے ایکسٹو کو اتنے غصے میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر، میں تو صرف غلط فہمی دور کر رہا تھا سر، ویری سوری سر، عمران نے یکلخت انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ یہ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں تمہیں، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے ہوش میں رہا کرو، ورنہ کسی روز خارش زدہ کتے کی طرح سڑکوں پر ٹیاؤں ٹیاؤں کرتے پھر رہے ہوگے، سمجھے؟ ایکسو کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ بہت بہتر سر، مگر سر خارش زدہ کتا ٹیاؤں ٹیاؤں نہیں کرتا، چیاؤں چیاؤں کرتا ہے سر، میرا مطلب ہے زبان کی اصلاح ہونی چاہیے سر، عمران نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن بات کرنے سے پھر بھی وہ باز نہ آ رہا تھا۔ ریسیور جولیا کو دو، ایکسٹو نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مگر سر وہ ٹیاؤں والی غلطی، عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں ریسیور جولیا کو دو، ایکسٹو نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا، اور عمران نے یوں بوکھلا کر ریسیور جولیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا جیسے ریسیور میں اچانک کرنٹ دوڑنے لگ گیا ہو۔ یس سر، جولیا اسپیکنگ، جولیا جو قریب کھڑی تھی بات کرنے سے پہلے ہی ایکسٹو کے غصے کی وجہ سے لڑکھڑانے لگی۔ تم لوگ عمران کے فلیٹ میں کیوں آئے ہو؟ ایکسٹو نے سخت لہجے میں کہا۔ سر ہم فارغ تھے، اس لیے سر عمران صاحب سے دعوت کھانے کا پروگرام بن گیا، اور اب ہم سب کلفٹن ہوٹل میں اس سے دعوت کھانے جا رہے تھے سر۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں اس احمد سے زیادہ واسطہ نہ رکھا کرو، تم سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، تمہارا اس سے زیادہ میل جول ٹھیک نہیں، اگر اس سے کسی وقت کام لے لیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی پوزیشن تمہارے برابر ہو گئی ہے، اسے اس کی حیثیت میں رکھا کرو، ایکسٹو نے بے حد سرد لہجے میں کہا۔ بہت بہتر سر، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران جو قریب ہی کھڑا تھا اس نے ایکسٹو کی بات سن کر سر جھکا لیا تھا، جیسے اسے اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا ہو۔ اب تم پروگرام طے کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، آج چلے جاؤ، لیکن آئندہ خیال رکھنا، مجھے تم سب کی عمران سے زیادہ بے تکلفی پسند نہیں، یہ احمق اپنی حیثیت بھول کر سر چڑھ جاتا ہے، ایکسو نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، مگر سر فون سر کس لیے؟ جولیا کہہ تو بیٹھی، لیکن بوکھلاہٹ میں اس سے بات مکمل نہ ہو سکی۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم سب اچانک اپنے فلیٹوں سے غائب ہو گئے ہو، اس لیے میں نے عمران کو فون کیا تھا کہ شاید اسے تمہاری عدم موجودگی کا پتہ ہو، ایکسو نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ سر چونکہ کوئی کیس نہ تھا اس لیے ہم یہاں آ گئے سر، جولیا نے جواب دیا۔ کیس شروع ہونے سے پہلے کیا اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے؟ کیس کسی بھی لمحے شروع ہو سکتا ہے، اس لیے آئندہ بغیر اطلاع دیے اکٹھے غائب مت ہوا کرو، اب جاؤ، ایکسو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا، اور جولیا نے ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ ایکسٹو نے اس کا سارا موڈ ہی چوپٹ کر دیا تھا، سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، جبکہ عمران سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔
जैसे इसके सर पर घड़ों पानी उंडेल दिया गया हो। साहब, आप तो जाते रहे, मैं दिलरुबा के साथ जा रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लें, और हाँ, रात का खाना आप किसी तनूर पर बैठकर खा लें। हम रात का खाना किसी अलग से होटल में खाकर ही वापस आएंगे। दरवाजे पर से सुलेमान की आवाज सुनाई दी और वो सब सुलेमान की आवाज सुनकर चौंक पड़े। सुलेमान इमरान जैसा ही खूबसूरत सूट पहने खड़ा था और इसके साथ दिलरुबा थी जिसने लिबास बदल लिया था और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आओ दिलरुबा, ये तो शायद रात तक इसी तरह खड़े एक दूसरे की शक्लें देखते रहेंगे। हम तो चलें, सुलेमान ने दिलरुबा से मुखातिब होकर कहा, और फिर वो दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब क्या प्रोग्राम है? क्या अभी सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मुझ जैसे अहमद और कम हैसियत आदमी से दावत खाना पसंद फरमाएंगे? इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में जूलिया और सफदर की तरफ देखते हुए कहा। मेरा तो सारा मूड ही चौपट हो गया है। मेरे ख्याल में अब वापस अपने फ्लैट पर चला जाए। जी ही नहीं चाह रहा कहीं जाने को, जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इसमें नाराज होने की क्या बात है? बॉस ने ठीक ही तो कहा है, तनवीर ने बाकी मेंबरान से हटकर मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया उसे यूं घूरने लगी जैसे अभी कच्चा चल आ जाएगी, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। ठीक है जूलिया, वाकई मूड ऑफ हो गया है, मेरे ख्याल में वापस चला जाए, सफदर ने भी तवील सांस लेते हुए कहा। सुनो, पहले तुम मुझसे जबरदस्ती दावत खा रहे थे, अब मैं जबरदस्ती तुम्हें दावत खिलाऊंगा। और एक बात बता दूं तनवीर, तुम जरा अपना कान बंद कर लो, वरना तुम्हारा आधा खून जल जाएगा। एक्सटो का तबादला हो रहा है, इसलिए बेचारा आपे से बाहर हो रहा है, इसका कसूर नहीं है। इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। तबादला हो रहा है? एक्सटो का क्या मतलब? जूलिया समेत सब इमरान की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। वो सब कुछ भूलकर हैरत से इमरान को देख रहे थे। इनका अंदाज ऐसा था जैसे अब वो भी इमरान की दिमागी सेहत को मशकूक समझने लग गए हों। हाँ, मुझे सर सुल्तान ने बताया था कि तुम्हारे एक्सटो को मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह बनाया जा रहा है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल शाह को एक्सटो, तुम्हारा चीफ। वैसे वो मेरा यार है, फिर मैं देखूंगा कि तनवीर की बतौर मेंबर सीक्रेट सर्विस क्या हैसियत है और मेरी हैसियत क्या होगी। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है, जूलिया ने बेख्तियार होकर कहा। नामुमकिन क्यों है? आखिर सरकारी आदमी है, तबादला क्यों नहीं हो सकता? भाई, हुकूमत की मर्जी, जो फैसला करे, जैसा चाहे फैसला करे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, ये तो इंतहाई गलत फैसला है, हम तो इस्तीफे दे देंगे, हम किसी कर्नल शाह के मातहत काम नहीं कर सकते, ये हमारा फैसला है, जूलिया ने फट पड़ने वाले लहजे में कहा। दे दो, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे नहीं तो सुलेमान, जोसेफ, जोआना, टाइगर वगैरह को सीक्रेट सर्विस का मेंबर बना देगी। इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में जवाब दिया। बकवास, सरासर बकवास, मैं नहीं मान सकती, ये तुम जलकर इंतकामी तौर पर ऐसा कह रहे हो, जूलिया ने एहतजाज करते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन न आए तो सर सुल्तान से तस्दीक करा दूं। और एक बात और भी बताऊं, मैं चाहूं तो ये तबादला रुक सकता है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है कि इस नकचढ़े के लिए कोशिश करने की? मेरी तरफ से कल का जाता आज चला जाए, खस कम सीक्रेट सर्विस पाक, इमरान ने कहा, और सब मेंबरान हैरत भरे अंदाज में एक दूसरे को देखने लगे। ये एक ऐसी बात थी जिसका कभी इनके जहनों में तस्वुर भी ना आया था कि एक्सटो का भी तबादला हो सकता है और इसकी जगह कोई और ले सकता है। चलो कराओ तस्दीक, अगर वाकई ये बात सच है तो फिर कम से कम मैं तो अभी और इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगी, फिर सीक्रेट सर्विस में रहने की बजाय घास खोदना ज्यादा पसंद करूंगी, जूलिया ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। नहीं, तुम्हें घास खोदने की क्या जरूरत है, ये काम तो तनवीर करेगा, तुम बस शादी करके बच्चे बच्चे पालती रहना और रात को टीवी पर शादी ब्याह टाइप के घरेलू और इस्लाही ड्रामे देखकर अपने खावन का जी बहलाती रहना। इमरान ने कहा। बकवास मत करो, सर सुल्तान को फोन करके इस बात की तसल्ली कराओ, अभी और इसी वक्त, जूलिया ने कहा, और फिर आगे बढ़कर इसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। मैं खुद बात करती हूँ सर सुल्तान से, जूलिया ने कहा। अरे अरे, ये गजब ना करना, वरना टॉप सीक्रेट सरकारी राज अफशा करने पर मुझे जेल जाना पड़ेगा। ठहरो, मैं खुद तरीके से बात करता हूँ, इमरान ने जल्दी से इसके हाथ से रिसीवर लेते हुए कहा, और फिर इसने जल्दी से सर सुल्तान के नंबर घुमाने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्ट्री। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सर सुल्तान के PA की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ PA साहब, जरा सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात तो कराओ, शायद इनकी शॉर्ट हैंड और टाइप की स्पीड अच्छी हो तो मैं इन्हें अपना सेक्रेटरी रख लूं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह इमरान साहब, आप एक लम्हा होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से PA की हंसी आमेज आवाज सुनाई दी। यस, सुल्तान स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज रिसीवर पर उभरी।
سر سلطان صاحب، اس وقت میرے فلیٹ میں بھوک ہڑتال ہو رہی ہے، سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز اکٹھے ہیں، وہ ایکسٹرے کے تبادلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ تبادلہ نہ روکا گیا اور ملٹری سروس کے کرنل شاہ کو ایکسٹو بنایا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں بڑا سمجھایا ہے کہ سرکاری آدمیوں کے تبادلے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ اب آپ خود ہی ان سے بات کر لیں، یہ مس جولیا بات کریں گی آپ سے۔ عمران نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور ریسیور قریب کھڑی جولیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک نمایاں تھی۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب، کیا عمران صاحب کی بات سچ ہے جناب؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ سر سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے سر سلطان اب اتنے احمق نہ تھے کہ ایمان کا اشارہ نہ سمجھتے۔ جی میرا مطلب ہے ایکس 2 کا تبادلہ۔ سر یہ کیسے ممکن ہے؟ جولیا نے بکھلائے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب اس کے پاس کوئی معقول بات تو نہ تھی، صرف جذباتی لگاؤ کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سب کچھ ممکن ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ وہ شاید جان بوجھ کر لمبی بات نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ عمران نے اچانک کیا چکر چلا دیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے سر تو پھر ہم استعفیٰ دے دیں گے، ہم کسی اور کی سربراہی میں کام نہیں کر سکتے، جولیا نے یکلخت لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا ذاتی فعل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے استعفے قبول کر لیے جائیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کیے جائیں، اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ریسیور عمران کو دو۔ سر عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو یہ تبادلہ رک سکتا ہے، جولیا نے اچانک عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تبادلہ میرے آرڈر سے تو نہیں ہو رہا کہ میں عمران کے کہنے پر اسے بدل دوں، یہ تو صدر مملکت کا اختیار ہے۔ ویسے اتنا میں جانتا ہوں کہ عمران کے صدر مملکت سے مجھ سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں، اس شیطان کی تو وہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے، سر سلطان نے جواب دیا اور جولیا نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سر سلطان صاحب، آپ واقعی سر ہیں، بہت بہت شکریہ، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سب ممبران کے چہرے بری طرح لٹک گئے تھے، اب تو انہیں یقین آ گیا تھا۔ ظاہر ہے سر سلطان جیسے ذمہ دار آدمی تو غلط بات نہیں کر سکتے تھے۔ عمران، تمہیں یہ تبادلہ رکوانا ہوگا، ہر قیمت پر، ہر حالت میں، جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ ہر قیمت کا کیا مطلب؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ سنو، ہم تمہاری ہر شرط منظور کر سکتے ہیں، بہرحال یہ تبادلہ ہر صورت میں رکنا چاہیے، جولیا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں عمران صاحب، مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، آپ کو حکومت کا یہ احمقانہ فعل رکوانا ہوگا، صفدر نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پہلے تنویر سے تو پوچھ لو اس کا اسکوپ بن رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر مس جولیا استعفیٰ دیں گی تو پھر میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، تنویر نے دوسرے پہلو سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، وہ چوہا سب پر روب بھی جھاڑتا رہتا ہے، اس کے باوجود تم سب اصرار کر رہے ہو، لیکن اس نے میری بے عزتی کی ہے، اگر وہ مجھ سے تم سب کے سامنے معافی مانگ لے تو میرا وعدہ ہے کہ اس کا تبادلہ رک جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایکسٹو تم سے معافی مانگے، وہ کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، کیپٹن شکیل جواب جو اب تک خاموش کھڑا تھا اچانک بول پڑا۔ اس کی جگہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں عمران، پلیز میری خاطر، جولیا نے اچانک عمران کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ ارے اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ایکسٹو تو کیا، میں اس کے والد شریف کا تبادلہ بھی رکوا دوں گا، یہ کوئی بات ہے کہ جولیا کہے اور کام نہ ہو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اور سب ساتھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ شخص ہے کیا بلا، جو ایکسٹو سے تو جھاڑیں کھا لیتا ہے لیکن تعلقات اتنے زیادہ رکھتا ہے کہ اسی ایکسٹو کا تبادلہ رکوانے کے لیے صدر مملکت کو اس طرح فون کر سکتا ہے جیسے وہ صدر مملکت نہ ہوں، اس کے لنگوٹیے ہوں کہ جب چاہا نمبر گھما کر بات کر لی۔ ظاہر ہے ان کے خیال کے مطابق عمران صدر مملکت ہی سے بات کر کے تبادلہ رکوا رہا تھا۔ PA2 سیکرٹری فارن منسٹری، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بار پھر سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی اور اس بار جولیا سمیت سب لوگ چونک پڑے۔ علی عمران بول رہا ہوں، جلدی سے سر سلطان سے بات کراؤ، فوراً۔ عمران نے اس بار PA سے مذاق کرنے کی بجائے اس قدر تحکمانہ لہجے میں کہا کہ سر سلطان نے بھی کبھی ایسے لہجے میں اپنے PA سے بات نہ کی ہوگی۔ اوہ یس سر، ہولڈ کیجیے۔ سلطان بول رہا ہوں، اب کیا بات ہے، میں مصروف آدمی ہوں، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ اس بار سر سلطان اس پر چڑھ دوڑے۔ ظاہر ہے PA نے انہیں بتایا ہوگا کہ عمران کا فون ہے، آپ اپنی مصروفیت کی تنخواہ لیتے ہیں جناب، اس لیے آپ کو مصروف رہنا چاہیے، ویسے بھی مصروف آدمی کا دماغ شیطان کا کارخانہ نہیں بن سکتا۔ عمران نے جان بوجھ کر وقفہ دے کر بات کی اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔
تم سے تو جھگڑا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اب کیا سلسلہ ہے، بولو، سر سلطان نے کہا۔ وہ میں نے ایک غلط فہمی دور کرانی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹو کا تبادلہ ہو رہا ہے، وہ دراصل ایک مذاق تھا، اور آپ نے اسے سچ سمجھ کر بیچاری جولیا کو یقین دلا دیا۔ اب وہ اس وقت سے بیٹھی رو رہی ہے اور ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہی ہے کہ جب بلم سدھاریں گے پردیس تو۔ اس لیے اب آپ ہی اسے بتائیں کہ ایکسٹو کا تبادلہ اس جہان میں تو دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، البتہ دوسرے جہان کے تبادلے کو وقت آنے پر کوئی روک نہیں سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا جو شاید اب ساری بات سمجھ گئی تھی، غصے سے اس کے نتنے پھولنے پچکنے لگ گئے تھے۔ اوہ، تم نے مجھ سے ہاتھ بھی جڑوا لیے اور اب کہتے ہو کہ مذاق ہے۔ جولیا غصے سے پھٹ پڑی۔ سر سلطان سے بات کرو، میں تو کھڑے کھڑے تھک بھی گیا ہوں۔ عمران نے جلدی سے ریسیور جولیا کے ہاتھ میں تھمایا اور تیزی سے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی بچہ اپنی دلچسپ شرارت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ مس جولیا، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یس سر، جولیا نے بڑی کوشش سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہر ہے سر سلطان کے سامنے تو وہ کوئی بات نہ کر سکتی تھی۔ مس جولیا، آئی ایم سوری کہ عمران نے مجھے درمیان میں ڈال کر تم سے مذاق کیا ہے۔ اس نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ اس نے پریزیڈنٹ سیکرٹری سے خبر سنی ہے کہ ایکسٹو کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ میں اس پر حیران تو ہوا تھا، لیکن میں نے کچھ زیادہ نہ خیال کیا کہ جو ہوگا بہرحال سامنے آ جائے گا، اور اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ خبر غلط تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آئندہ خیال رکھوں گا کہ یہ شیطان کم از کم مجھے استعمال نہ کر سکے۔ سر سلطان نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ کا شکریہ، جولیا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اب وہ سر سلطان سے کیا کہتی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ یہی ریسیور سر سلطان کے سر پر مار دیتی۔ اوکے، گڈ بائے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے جلدی سے ریسیور کیڈل پر رکھا اور پھر آنکھیں نکال کر عمران کی طرف لپکی۔ یہ کیسا مذاق تھا، میں تمہاری کھوپڑی توڑ دوں گی، جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارے ارے، دعوت تو کھا لو، وہ تو میں نے اس لیے سب کچھ کیا تھا تاکہ تم سب کا آف موڈ آن ہو جائے، عمران نے خوف سے سمٹتے ہوئے کہا، اور جولیا نہ چاہنے کے باوجود ہنس پڑی۔ وہ دل ہی دل میں اب بھی اپنے اس منظر پر ہنس رہی تھی جب وہ عمران کے سامنے بڑے جذباتی انداز میں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ویسے ایک بات ہے مس جولیا، عمران نے واقعی موڈ بدل دیا ہے، میرے خیال میں اب دعوت ہو ہی جائے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھی دعوت ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، تنویر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اسے شاید ایکسٹو کا تبادلہ نہ ہونے کا سن کر کوفت ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اسے ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ ہاں چلو، ورنہ یہ پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دے گا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، اب مسئلہ بیٹھا ہی رہے گا، کیوں تنویر، بیٹھے رہو گے نا، عمران نے مسکرا کر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اجی قبلہ آن جہانی، او سوری این جہانی، جنت مکانی، او پھر غوطہ لکھا گئی زبان، فلیٹ مکانی۔ عمران نے بات تکلف گفتگو کا آغاز کیا ہی تھا کہ اچانک جولیا نے آگے بڑھ کر اسے کان سے پکڑ لیا۔ اب چلو، ورنہ یہاں سے کلپٹن ہوٹل تک جوتے مارتے مارتے لے جاؤں گی، جولیا نے کہا۔ ارے ارے میرا کان، ارے عیب دار کی تو قربانی بھی جائز نہیں ہوتی، نکاح کیسے جائز ہو جائے گا، عمران نے جلدی سے کہا، اور پھر تیزی سے کان چھوڑا کر اس نے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، اور سب ممبرز جولیا سمیت ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ گہری اندھیری رات میں مضافات کی طرف جانے والی نیم پختہ سڑک پر سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار بری طرح ہچکولے کھاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی بیٹھی بڑے ماہرانہ انداز میں کار کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے دستانے تھے اور اس نے سیاہ رنگ کا انتہائی چست لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ اندھیرے کے باوجود چمک رہا تھا، اور کار کے ہتھکولوں کی وجہ سے اس کے خوبصورت انداز میں تراشیدہ بال بار بار بکھر جاتے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے سنوار لیتی۔ ساتھ والی سیٹ پر ایک لمبے قد اور خاصے چوڑے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ پچھلی نشست پر دو لمبے تڑنگے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، اور ان کے بیٹھنے کا انداز خاصا مودبانہ تھا۔ کیا خیال ہے، باس نے آج ہنگامی میٹنگ کیوں طلب کی ہوگی؟ اچانک لڑکی نے پاس بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر سے کہا۔ کوئی خیال سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مس شیری، ہمارا کام صرف عمل کرنا ہے اور بس، سوچنا باس کا کام ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ہمیں سوچنے کا حق کیوں نہیں؟ آخر ہم بھی تو ڈارک کلب کے ممبر ہیں۔
लड़की ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में कहा, तो ठीक है, फिर सोचती रहो, मुझसे क्यों पूछती हो? उधेड़ उमर ने बदस्तूर सर्द लहजे में कहा, क्या बात है मार्टिन, आज तुम जरूरत से ज्यादा ही फरमाबरदार बनने की कोशिश कर रहे हो। लड़की ने होंठ भींचते हुए कहा, मैं पहले कब कम फरमाबरदार रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखने का आदी हूँ। उधेड़ उमर ने, जिसका नाम मार्टिन था, जवाब देते हुए कहा, और लड़की खामोश हो गई। कार सड़क पर उछलती कूदती आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर एक मोड़ मुड़ते ही लड़की ने कार की रफ्तार कम कर दी। सड़क के दाएं तरफ अंधेरे में एक कार का हवेला नजर आ रहा था। कार की पिछली छोटी बत्तियां रोशन थीं, अलबत्ता अंदर अंधेरा था। लड़की ने कार इसके करीब जाकर रोक दी तो पिछली निशस्त पर बैठे हुए दोनों अफराद तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकले और वो पहले से मौजूद कार की तरफ बढ़ गए। इन्होंने कार की पिछली निशस्त का दरवाजा खोला और यूं अंदर बैठ गए जैसे इन्होंने अब तक का सफर इसी कार में बैठने के लिए किया हो। इनके अंदर बैठते ही एक तरफ से एक नौजवान तेजी से कदम उठाता अंधेरे से नमूदार हुआ और सीधा इस लड़की की तरफ आया। क्या रिपोर्ट है जेरी? लड़की ने इसके करीब आते ही कहा। ओके, जेरी ने झुककर कदरे मौजूदा अंदाज में जवाब दिया। अलबत्ता इसकी तेज नजरें कार के अंदरूनी हिस्से का जायजा ले रही थीं। अगर ओके है तो फिर यहाँ कार रोकने की क्या जरूरत थी? इस बार बार्टन ने कहा, बस मैं ड्राइविंग करते करते थक गया था, जेरी ने जवाब दिया और फिर पीछे हटकर वो दूसरी कार की तरफ बढ़ गया। इसने पिछली निशिस्त पर बैठे हुए दोनों अफराद को बाहर आने का इशारा किया और वो दोनों एक बार फिर दूसरी कार से निकलकर वापस शरी वाली कार की पिछली निशिस्त पर बैठ गए और शरी ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। जेरी अब फिर अंधारे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। बॉस ने चेकिंग का खूब इंतजाम किया है। मुझे बॉस की यही तो बातें पसंद हैं। हर बार नया ही अंदाज होता है। अब भला गैर मुतालिक आदमी इस चेकिंग को कैसे डॉज दे सकता है? शरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बार्टन ने इसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। वो शायद जरूरत से ज्यादा अल्फाज भी मुंह से ना निकालने में मोहतात रहता था। कार आगे बढ़ती गई और फिर इन्हें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मौजूद एक पुरानी सी किला नुमा इमारत नजर आने लग गई। इमारत मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी। अलबत्ता इसका वसी और अरीज हौला जरूर बता रहा था कि इमारत खासी वसी और अरीज है। न जाने किसने ये शानदार इमारत किल्टन पैलेस बनवाई होगी। मुझे ये इमारत बेहद पसंद है, इंतहाई शानदार और बावकार। शेरी ने एक बार फिर बार्टन से मुखातिब होकर कहा। हाँ, खासी शानदार इमारत है, बार्टन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ओह, तुमसे तो बात करना भी हिमाकत है। तुम जैसा बोर आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। शेरी इसके अंदाज से चिढ़ सी गई। मिस शेरी, मैं जबान हिलाने की बजाय हाथ हिलाने का आदी हूँ, बार्टन ने तलख से लहजे में कहा और शेरी खामोश हो गई। कार अब तेजी से इस शानदार इमारत के फाटक की तरफ बढ़ी जा रही थी। ये किल्टन पैलेस था जिसकी एक तारीखी हैसियत थी। कार फाटक के सामने जाकर रुक गई। लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा दरवाजा बंद था और दरवाजे से बाहर लगी हुई मोटी सी फौलादी जंजीर में एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। इतना बड़ा ताला जैसे किसी जमाने में बैंक के स्ट्रांग रूम को लगाया जाता है। शेरी ने कार रोकते ही डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे इसके हाथ में एक छोटा सा माइक था जिसके साथ अच्छेदार तार डैशबोर्ड तक मुंसलिक था। शेरी स्पीकिंग बॉस, ओवर, शेरी ने मौजूदा लहजे में कहा। यस, कोड बताओ, ओवर। डैशबोर्ड से एक कड़क सी आवाज सुनाई दी। डार्क क्लब, ओवर, शेरी ने इसी तरह मौजूदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे साथ कौन है? ओवर। मार्टिन है बॉस। माइक उसे दो, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और शेरी ने माइक बार्टन की तरफ बढ़ा दिया। यस, बार्टन स्पीकिंग बॉस, ओवर। बार्टन ने भी मौजूदा लहजे में जवाब दिया।